السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس جمعے کا خلاصہ جو ابھی گزرا ہے وہ 3 موضوعات پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے تو اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ رزق یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے، وہی رزاق ہے۔ اس میں کمی ہونا، زیادتی ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں روزی کا مالک نہیں ہے۔ عام طور پر آدمی ہمارے ملک ہندوستان میں یہ سوچتا ہے کہ بھائی روزی میں تنگی، تکلیف، پریشانی اس انسان کو ہوتی ہے جو کاروبار کرتا ہے۔ کسی یہاں جو ان آتھرائزڈ سیکٹر ہوتے ہیں وہاں کام کرتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کے روزی کے پرابلمس ہوتے ہیں۔ نوکری جانے کا خدشہ ہوتا ہے، کاروبار ہے تو اس میں بزنس میں ٹھپ پڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، دکان میں مال خراب ہو جانے، جل جانے یا نہ بکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن جس انسان کے پاس سرکاری نوکری ہو اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ اسے تو ہر حال میں تنخواہ ملنی ہے اور ہر حال میں اس کی نوکری باقی رہنی ہے۔ عام طور پر یہی سوچ تھی، لیکن موجودہ حالات میں اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی مستقل چیز نہیں ہے۔ مستقل اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہی روزی تقسیم کرتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں سرکاری نوکریوں میں جو لوگ ہیں ان کے تنخواہوں میں کٹوتی کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی سرکاری نوکریوں کے چلے جانے کے خدشات ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی کہ روزی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انسان کو روزی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس جمعہ ہم نے اس کا تذکرہ کیا وہ یہ تھا کہ آخری عشرہ مکمل عبادت کا ہے۔ اس میں رات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن پورا عشرہ جو ہے وہ مکمل عبادت کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے کیا بیان کیا؟ اذا کان العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاق و چوبند ہو جاتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے راتوں کو عبادتوں کے ذریعے زندہ کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے 10 رات کو جاگتے تھے اور 10 رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پورا آخری عشرہ عبادت کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، خلفائے راشدین نے اعتکاف کیا، ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، اور اس طرح سے آج تک بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے آئے ہیں۔ ضمناً یہ بات اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اعتکاف مسجد میں کی جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، گھروں میں اعتکاف نہیں ہے۔ تو جب مسجدیں بند ہیں تو اعتکاف کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا انسان اعتکاف کے سلسلے میں یہ یاد رکھے کہ یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے، سنت رسول ہے۔ آپ اس کو اپنانا چاہیں تو بالکل اپنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کریں، گھروں میں اعتکاف نہ کریں۔ مرد ہوں یا عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے جو قوانین و ضوابط ہیں اس کو لحاظ میں رکھا جائے۔ تیسری بات جو اس جمعہ ہم نے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان کو دیگر راتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس طرح سے کہ انہی طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کس میں؟
آخری عشرے میں، آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آدمی اگر اس شرف کو پانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آخری عشرے کے طاق راتوں کو جاگے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اب بالکل طاق راتیں ہمارے سامنے ہیں، آخری عشرہ ہمارے سامنے ہے۔ اس ویڈیو کے ریلیز ہوتے ہوتے شاید آخری عشرہ شروع بھی ہو جائے، اگر شام ہو جائے اس کو ریلیز کرتے کرتے۔ تو ایسی صورت میں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آخری عشرہ آپ کے پاس اس سال کا آخری موقع ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی خوش کرنا ہے۔ تو آپ اس آخری عشرہ کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ